اور دوسرا میں نے آپ کی پارٹی کے سیکرٹری اجلاس شیخ وقاص صاحب نے نہیں بلکہ تحریک تابوت عین پاکستان کے روح رواں جن پر آپ خان صاحب کو اتنا اعتماد ہے کہ اپنی پارٹی کے بندے کو نہیں لگایا لیکن ان کو لگایا پارلیمان میں. اپنی پارٹی کے بندے کو نہیں کہا کہ مظاہرے کرو, ان کو کہا, انہوں نے بھی کہا کہ خان صاحب کی صحت جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ویسا معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے صحت. محمود صاحب نے کہا دیکھیں جی ان کو بھی بتایا گیا تھا نا, تو ایسی صورتحال میں ہم دیکھیں ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, بادامی صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ہم خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر ہمیں اندر سے بھی کوئی ایسی غلط خبر دے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے, اور اگر ہمیں اختیار ولی صاحب بھی جھوٹی تسلی جھوٹی خبر دیں گے تو ہم آواز اٹھائیں گے. ہمارے لیے اس ٹائم امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ایک سابق وزیر اعظم جیل میں ہے, قید ہے, اور ان کو ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں کرائی جا رہی, ان کے میڈیکل رپورٹس باہر نہیں آ رہے, ان کو ہاسپٹل نہیں لے کر آیا جا رہا ہے. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل نے کبھی بھی پریس ریلیز نہیں کیا, پہلی مرتبہ انہوں نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پریس ریلیز کیا ہے. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز انتہائی پروفیشنل ہیں, نومبر 2024 تک ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اٹھا کے دیکھ لیں ان کی پریس کانفرنس جب وہ جیل میں خان صاحب کا چیک کر کے باہر آئے ہیں, انہوں نے قوم کو صرف خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تفصیلات دی ہے. آج وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتنے کنسرنڈ ہیں ان کے ذاتی معالجین کہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو امیجیٹ ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کی رسائی کی ضرورت ہے. ہمارے لیے اس مشال صاحب اور میں آپ سے ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے خط کے جواب کا, اور اگر ہمیں پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو ایونچولی ہم سڑکوں پہ آئیں گے. ٹھیک ہے, لیکن خود عمران خان صاحب کی بہنوں, چونکہ ظاہر ہے بیگم صاحبہ تو اس وقت پابند سلاسل ہیں, بہنوں سے زیادہ تو کوئی علم بردار نہیں ہوگا نا, خود وہ بھی یعنی کسی اور سے نہیں, آپ سے خفا نظر آتی ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے باقاعدہ. تو یہ تو مطلب پھر آپ لوگ اگر اتنی پارٹی کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے تو پھر بندہ, آپ کہہ رہے ہیں سیکرٹری اجلاس نے ہمیں کیوں بتایا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. دیکھیں میری خان صاحب کی بہنیں میرے لیے قابل احترام ہیں, وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب کی فیملی غیر سیاسی ہے, میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں ان سے کیوں رابطہ کروں گی. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. انہوں نے کیا کہا تھا, دکھا بھی دیا علیمہ خان صاحب نے کیا کہا. دیکھیں میری بات سنیں, وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو, میں اس کا جواب بھی دوں گی. اس کو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے, کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے, اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان. اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کر یہ کرنا, اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا. مروت صاحب کے سب میں لا کے آپ کو کھڑا کیا ہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہیں, ٹارگٹ دیا گیا ہے ان کو, اس کو کہا, لیکن میں ان کو کہہ دیتا ہوں. اور اچھا جی, ریکارڈ کے لیے میں بتا دوں کہ میری تقریباً آج 1 سال بعد مروت صاحب سے آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں ملاقات ہوئی ہے, اور شو پہ جانے سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی گیسٹ ہے, وہی جا کے مجھے پتہ چلا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ان سے بالکل باہر ایک کاؤنٹر آرگومنٹس ہوئے ہیں ماضی میں, کیونکہ جو بھی بات ہوتی ہے میں بڑی بلنٹ بندی ہوں, میں آن دا اسپاٹ کاؤنٹر کرتی ہوں چاہے جو بھی غلط بات کرے. آپ نے مجھے علیمہ خان صاحبہ کا پیغام سنایا ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ AI ویڈیو ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے بھی جب میرے سینٹ کی نامزدگی ہوئی تھی اور ان کے ایسے بیانات آئے تھے تو میں نے جا کے خان صاحب کو بتایا, تو وہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے کوئی بیانات نہیں دیے اور وہ AI ویڈیوز تھی. تو اس لیے میں ذاتی طور پر دوسری AI ویڈیو آ گئی ہے اس زمین میں. یہ بیان بھی AI ویڈیو ہوگا, آپ طنز تو نہیں کر رہی ہے نا, اور جو AI ویڈیو ہے میں اس پہ کیوں وقت کا نہیں آپ طنز تو نہیں کر رہی ہے نا, اور بھی بڑے ٹاپکس ہیں جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. یہ آپ ٹونٹ تو نہیں کر رہی ہے نا, طنز تو نہیں کر رہی ہے نا. نہیں جی, باقی سچ بتا. باقی سمجھتے ہیں, ہاں ٹھیک, صحیح. جی انہوں نے کہا تھا جب بھی میرے حوالے سے ان کے ایسے بیانات آئے ہیں تو جب خان صاحب نے پوچھا تو انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فیک ہے یا AI ویڈیوز ہے, تو میں کیوں آپ کے پروگرام کا ٹائم ضائع کروں کہ AI ویڈیو پہ کامنٹ کرے تھے. اچھا جی, وہ اور اختیار صاحب ٹورڈز دی اینڈ, آخری 2-3 منٹ رہ گئے. ایک تو انہوں نے مجھے لسٹ بھیج دی ہے, وہ میں ذرا آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں. اختیار ولی صاحب ایک طویل لمبی چوڑی لسٹ ہے, اب میں تھوڑا بہت دیکھ سکا ہوں, جتنا میں نے دیکھا ہے وہ کراچی کی اور سندھ کی ہے. مشال صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے پنجاب کی بھیجی ہے نہیں, وہ پنجاب کا کہہ رہے ہیں دوسری بھی آ رہی ہے جی. اچھا آپ کو ویڈیو بھجوائی ہے. اچھا بھیجیں میں, مجھے ویڈیو بھیجیں, ٹھیک ہے. سو
اس میں ایمل صاحب آج طارق فضل چودھری صاحب نے بھی اندیا دیا کہ 8 فروری کے بعد ملاقاتیں بھی کروا دیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا اور ماحول بہتر ہو رہا ہے. تو کیا بطور مجموعی کوئی ماحول میں بہتری آ رہی ہے کیا آپ کے اور پی ٹی آئی کے, یا جب بھی احتجاج کرتے ہیں آپ ان کو مذاکرات کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ جھنڈی دکھا دیتے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ دیکھیں ملک میں پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے, اور ہم تو ابھی بھی ان کی ملاقات کرا دیتے, لیکن یہ اپنے 8 فروری کی احتجاج میں مصروف ہیں اور ہم پوری قوم اس وقت بسنت منانے میں مصروف ہے. تو چلیں یہ چھٹیاں گزر جانے دیں, 8 فروری کے بعد ان کی ملاقات بھی کرا دیتے ہیں, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ملاقاتیں تو ان کی ہم پہلے بھی ہم کراتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو 2024 کے الیکشن کے بعد بڑی فریکوینٹلی بڑی ایزیلی ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھی. لیکن وہ اس کے بعد پھر یہ 24 اور 26 نومبر والا ایپیسوڈ بھی ہم نے دیکھا, پھر فوج پر ریاست پر حملے بھی ہم نے دیکھے, اور پھر اس کے بعد رینجر پر گاڑیاں چڑھتی بھی دیکھی, اور پھر اپنے باڈی گارڈ سے گولیاں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح چلواتے ہیں. وہ ساری چیزیں ایپیسوڈ یاد ہیں ہمیں. تو لیٹ اٹ, اس کو ذرا ہو جانے دیں, یہ فارغ ہو جائیں ذرا اپنے 8 فروری سے, تو اس کے بعد پھر ملاقات وغیرہ بھی ہو جائے گی. لیکن پولیٹیکل ہارمنی کے لیے میرے خیال میں آئی اپریشیٹ کہ جس طرح سہیل آفریدی آیا, اس نے اچیو کیا, اس نے اویل کیا اس آفر کو جو پرائم منسٹر نے اس کو دیا تھا 2-3 بار, تو انہوں نے اس کو اویل کیا اس آفر کو, وہ ملے, انہوں نے صوبے کی بات کی, اور تھینکس ٹو سہیل آفریدی کی اس نے عمران خان کی رہائی کے بارے میں اور اس کی ملاقات کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا. یہی ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ باتیں آپ نے نہیں کرنی, انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا. سو ناؤ ہی از اے گڈ بوائے ناؤ, اور جب تک وہ گڈ بوائے رہیں گے, بیہیو کریں گے, تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی ان کو آسانیاں بھی ملیں گی, سہولتیں. اب مجھے آپ سے وہی سوال پوچھنا پڑا تو مشال صاحب آپ طنز تو نہیں کر رہے نا؟ نہیں, یہ آپ ہر اچھی بات پہ طنز کا کیوں کہہ دیتے ہیں؟ معصومانہ سوال ہے, ضروری اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو ایکچولی, اس لیے میں یہ معصومانہ نہیں, یہ بڑا قاتلانہ سوال ہے ویسے. تو یہ 2 دھاری تلوار ہے, کٹاری ہے پوری, ایک طرف سے بھی دوسرے سے. میں اگر اس سے پہلے کہ اس تلوار کی دوسری دھار میں ہی طرف ہے, میں پروگرام وائنڈ اپ کر دوں.